الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. یہ جو آیت مبارکہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الانفال اس کی آیت نمبر 67 ہے، 67 نمبر ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور نبی سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قیدی بنائے، ان کے لیے قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح زمین پر خون ریزی نہ کر لیں، اچھی طرح زمین پر خون نہ بہا لیں. تریدون عرض الدنیا، آپ لوگ دنیا کا مال، دنیا کا متاع، دنیا کا سامان چاہتے ہو. اللہ یرید الآخرہ، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آخرت چاہتے ہیں. اللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہر غالب پر غالب ہیں، اور ان کی ہر بات بہت زیادہ حکمت والی ہے. اب یہ آیت کریمہ بظاہر ترجمہ میں نے کیا، آپ نے سنا، ظاہر ہے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی انسان میں استطاعت نہیں ہے، لیکن واللہ عالم بالصواب قریب اس کا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول جو ہے وہ قیدی اس وقت تک نہ بنائے جب تک اچھی طرح خون نہ بہا لے، جب تک اچھی طرح قتل نہ کر لے، جب تک اچھی طرح مشرکین، منافقین اور کافروں کے سر نہ کاٹ لے. بظاہر یہ آیت سن کر فوراً آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، یعنی اچھی طرح نبی قتل کرے، اچھی طرح خون ریزی کرے. حالانکہ اسلام امن کا داعی، انسانیت کا پیغمبر، اور دشمنوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تبلیغ کرتا، دعوت دیتا، اعلان کرتا. تو اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر میں فرمایا واللہ عزیز حکیم. اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یاد رکھو جو حکم دے رہا ہے وہ بڑی حکمت والا ہے. ممکن ہے نفس میں بات آئے، دماغ میں یہ خیال آئے، تو اللہ فرماتے ہیں عزیز، وہ غالب بھی ہے اور انتہائی حکمت والا ہے. اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. تمہیں کیا معلوم اس میں کیا کیا حکمت ہے. اب اس واقعہ میں، اس آیت مبارکہ میں اور اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے، اور اس واقعہ میں بڑی باتیں ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیت کی اصلاح اور اس کے بعد عمل میں
حسن اور خوبی، نیت کی اصلاح اور اس کے بعد عمل میں حسن، خوبی اور ستھرائی، یہ وہ چیز ہے کہ صحابہ کرام ان میں یہ خوبی مکمل موجود تھی، اور اللہ کو ان کی خوبی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مقام و مرتبہ دے دیا کہ جس نے میرے نبی کے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ کبھی غور کیا ہے ہم میں بھی بڑی بڑی محنت سے عمل کرنے والے لوگ ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں نے بھی عمل کیے۔ ممکن ہے آج یا کسی زمانے میں بعض لوگ اپنے عمل میں، عمل کی کثرت میں، عمل کی زیادتی میں صحابہ سے بڑھ جاتے، لیکن اجر و ثواب میں صحابہ سے بڑھ سکتے نہیں۔ کیوں؟ بہت سی باتیں تھیں، ان میں ایک یہ تھا ان کی نیتوں کا اخلاص، ان کی نیتوں کی صفائی، اللہ کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کی طلب، اور اس کے بعد اپنے عمل کو اگرچہ چھوٹا ہے اس میں خوبصورتی، حسن اور اس میں صفائی پیدا کرنے کی کوشش۔ ان میں بڑی خوبیاں ہیں، لیکن جو بڑی خوبیاں ہیں ان میں سے دو خوبیاں ان کی یہ ہیں۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ، اس کے شان نزول سے جو بات معلوم ہوتی ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول اور اس کے اندر جو قصہ ہے، اور اس قصے میں میرے اور آپ کے لیے جو بات ہے، نیت کی صفائی اور عمل کا حسن، عمل کو بہترین انداز میں کوشش کر کے اس طرح کرنا جیسے اللہ کے رسول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت کے متعلق امام مسلم، امام احمد اور اسی طرح دوسرے ائمہ حدیث اس حدیث کو لائے ہیں، اور راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آیت نازل ہوئی غزوہ بدر کے متعلق، جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 کافر قتل ہوئے، 70 قیدی بنے۔ اب جو قیدی بنے ان میں بڑے بڑے تگڑے مالدار سردار، اونچے لوگ، بڑی بڑی ایلیٹ کلاس کی ہستیاں تھیں۔ جب گرفتار ہو کر مدینہ آئے تو مسلمانوں کا جو حال تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے عجیب فتح عطا فرمائی، عجیب انداز میں ان فقیروں کی، ان کمزوروں کی، لیکن ان بہادروں کی مدد فرمائی۔ اب جو گرفتار ہو کے آئے ہیں ان میں سے اکثریت اپنے رشتہ داروں کی ہے، اور رشتہ دار بھی کیسے ہیں؟ کو بھائی ہے، کو باپ ہے، کو بیٹا ہے، کو بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے۔ اور عربوں میں اس وقت اپنے خون کی غیرت اور اپنے رشتہ داری کا خیال، لحاظ اور پاس یہ بڑی اہم چیز تھی۔ مورخین نے، تاریخ دانوں نے جو عربوں کی اس وقت کی صفات بیان کی ہیں، عرب اپنی قربت، رشتہ داری، اس کی حمیت اور غیرت میں مر جاتا تھا، اور اس چیز نے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ ان 70 کے ساتھ کیا کریں؟ ان میں سے کوئی بھی زندہ چھوڑنے کے قابل تو نہیں ہے، اب بتاؤ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ کچھ اور صحابہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان کو قتل کریں گے تو صرف قتل ان تک نہیں جائے گا، ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان پیچھے اجڑ جائیں گے۔
کمزور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لہذا ان کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں قتل نہیں کرتے۔ اب ویسے بھی نہیں چھوڑیں گے، مالی طور پر بھی ضرورت ہے، کمزور ہے، اس طرح کرتے ہیں، ان سے فدیہ طلب کرتے ہیں، مال طلب کرتے ہیں، رہائی کے عوض کچھ اور طلب کرتے ہیں۔ اور جو غریب غربا تھے، جو کچھ بھی نہ دے سکے، اگرچہ وہ تھوڑے تھے لیکن انہیں کو ہنر آتا تھا، کو لکھانا پڑھانا آتا تھا، تو ان کے ذمہ کام لگایا گیا کہ تم بچوں کو، بڑوں کو کچھ لکھنا کچھ پڑھنا سکھا، اور باقی جو ہے ان سے کہا لاؤ مال کسی صورت میں تاکہ تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے تھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ۔ حضرت عمر وہ حاضر خدمت ہوئے، ارشاد نبوی ہوا، عمر تم کیا کہتے ہو، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ اب عمر ہے، عمر ہے، عمر وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر ما سلکت فجا قط الا سلک الشیطان فجا غیر فجک۔ عمر لوگ نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں وحی کے ذریعے کہ جس گلی میں تم جاتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہ اور گلی میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ شیطان حضرت عمر کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس اللہ کے بندے میں اللہ نے پتہ نہیں کیا بات رکھی ہے کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہؤلاء ائمۃ الکفر وصنادیدها، اللہ کے رسول یہ کافروں کے سردار، یہ کافروں کے بڑے بڑے، یہ ایلیٹ کلاس کے تکبر کرنے والے مالدار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان میں سے کسی کو زندہ مت چھوڑیے۔ اور بعض روایات میں ہے حضرت عمر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کے بھائی عقیل آئے ہیں، عقیل کو علی کے حوالے کیجیے، وہ اسی گردن اتار دے۔ میرے جو رشتہ دار آئے ہیں میرے حوالے کیجیے، میں ان کی گردن اتارتا ہوں، کوئی زندہ ان میں سے واپس نہ جائے۔ فحوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابو بکر ولم یہو ما قال عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی بات پسند آئی، حضرت عمر کی بات آپ نے اس سے اعراض کیا۔ اب کیا ہوا؟ فدیہ لیا گیا، جس کے پاس کچھ نہیں اس نے کو کام کی، خدمت کیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ادھر معاملہ ختم ہوا، ادھر آسمان سے وحی آ گئی۔ وحی کیا آئی؟ یہی آیت کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ ان کو چھوڑتا یہاں تک کہ اچھی طرح خون ریزی نہ کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ اتری تو آپ نے ابو بکر کو بھی بلایا، ابو بکر آ جاؤ، غار کا ساتھی، اسرت عسر و یسر کا ساتھی، مشکل اور خوشی کا ساتھی۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا تو ابو بکر تھا، اور پھر ان دونوں کا رب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رونا شروع کیا اور ابو بکر بھی رو رہے، دونوں ہی رو رہے۔ اب توجہ کیجئے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رائے اپنی دی تھی کہ نہ دی تھی، اور ان کی رائے پر عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ اب وہ ناراض ہوئے یا انہوں نے معاذ اللہ کو ایسی بات کی جو ناپسندیدہ ہوتی؟ نہ، وہ آئے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ اب بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ خصوصی مقام ہے۔ حضرت عمر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ای شیء تبکی انت وصاحبک فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما۔ اللہ اکبر! کیا ان لوگوں کا جذبہ، کیا ان لوگوں کی نیتیں اور اپنے عمل کو خوبصورت بنانا، اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق بنانا، اس کی تڑپ دیکھی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ عمر کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ساتھی کون ہے، کون ہے بولیے؟ صاحبو کا، صاحبو کا، آپ کا صاحب کون ہے؟ اور ابو بکر کے لیے یہی لفظ اللہ نے قرآن میں بھی استعمال کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اور عمر نے یہ لفظ ابو بکر کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی آسمان والا اور زمین والے متفق ہیں کہ اللہ کے رسول کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی زمین و آسمان کی مخلوق ابو بکر کے ساتھی ہونے پر اتفاق کرتی ہے۔ تو جو ابو بکر کو ساتھی نہ مانے، میں اور آپ ہوش کریں، ہم لوگ ہوش کریں، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک اس معاملے کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ معاملہ جس کو عرش والا آسمان سے نازل کرتا ہے اور مخلوق خدا میں عمر کی زبان پر اللہ اسے جاری کرتا ہے۔ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا ساتھی عمر کیوں رو رہے ہیں؟ اور پھر اگلی بات کہی، مجھے بات بتائیے کیوں؟ اگر بات ہوئی رونے والی تو میں بھی آپ کے ساتھ رونا شروع کروں گا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے، لیکن عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، اور عمل میں خوبصورتی، عمل میں صفائی، اور ان لوگوں کی نیتیں دیکھو کتنی صاف ہے، سارا کچھ بیان کر دی، کچھ چھپایا ہی نہیں۔ کہا اگر تو رونے والی بات ہوئی تو روؤں گا، اور اللہ کے رسول اگر رونا نہ آیا تو کم از کم رونے والی شکل آپ جیسے ضرور بنا لوں گا۔ ہے ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اگر رونا نہیں آتا انسان ہوں، لیکن رونے والی شکل ضرور بناؤں گا۔ کیوں؟ کہ یہ شکل اللہ کے رسول کی اور ابو بکر کی دونوں رو رہے ہیں، اور عمر نے ان کی پیروی ضرور کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تیرے ساتھیوں نے جو مجھے رائے دی تھی میں نے اس پر عمل کیا، تو اللہ رب العالمین کو وہ بات پسند نہیں آئی، اور میں نے نازل ہونے والے عذاب کو، یعنی اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ قریب تھا کہ عذاب نازل ہوتا، فرمایا میں نے نازل ہونے والے عذاب کو یہ جو سامنے درخت ہے اس سے زیادہ قریب دیکھا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے اللہ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ اس عذاب کو میں نے اپنی آنکھوں سے، قریب ایک درخت تھا فرمایا اس سے قریب دیکھا ہے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اس عذاب کو دیکھ کر میں رویا، مجھے دیکھ کے ابو بکر رویا، اور جب یہ دونوں رو رہے ہیں تو عمر آیا اور عرض کیا مجھے بھی بتائے تاکہ رونے میں آپ کا شریک ہو جاؤں۔ کیا ہم میں حسن عمل اس کی ایسی طلب اور تمنا ہے؟ ہم میں اتنی کوشش ہم کرتے ہیں، رونا نہیں آتا، اب کیا کروں؟ نہیں، شکل وہی بناؤں گا، رونے کی کوشش تو کروں گا میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ نیتیں اور عمل میں ان کی صفائی اور اتباع، اللہ نے انہیں ضائع کیا، کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو سامعین گرامی،
وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم بھی پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے، اور آج مجھ سمیت ہماری نیتوں میں کھوٹ بہت زیادہ ہے۔ ریا، دکھلاوا، تصنع، بناوٹ، تحسین حاصل کرنا، شاباش حاصل کرنا، ہر عمل کے پیچھے ہمارا یہی جذبہ ہوتا ہے۔ اور جب عمل بھی کرتے ہیں، نہ عمل میں صفائی ہے، نہ اتباع رسول کا خیال ہے، اور نہ کوشش ہے، تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ مولا کریم ہمیں خالص نیت عطا فرمائیے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائیے، ہمارے ارادوں کو خالص فرمائیے، ہمارے مطلب، ہمارا مقصد اور ہماری جد و جہد، اس کا جو ہدف ہے وہ آپ کی خالص رضا ہو۔ اور مولا کریم پھر اس کے بعد عمل کو ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جیسے آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ جذبہ عطا فرمائیے جو جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا ذا الجلال والاکرام۔ والدین گرامی میں سے جو فوت ہو گئے، مولا کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجیے، مولا کریم ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، مولا کریم ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، مولا کریم ان کے درجات بلند فرمائیے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور مولا کریم والدین گرامی میں سے جو زندہ ہیں انہیں باقی زندگی ایمان، صحت، عافیت، اطمینان، سکون، چین، سکھ اور تمنگری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.